اللہ کریم کی توفیق سے کی گفتگو میں مالک یوم الدین کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کی گئی۔ آج بھی حقیر سی گفتگو کی ابتدا اسی آیت شریفہ سے کی جاتی ہے۔ مالک یوم الدین، اس کا ایک اور معنی بعض مفسرین نے کیا ہے۔ ایک معنی ہم کل اللہ کی توفیق سے سن چکے کہ اللہ کریم قیامت کے دن کے قائم کرنے کے حوالے سے کلی طور پر اختیار رکھتے ہیں، اور وہ اختیار ان کو ہے اور ان کے سوا کسی کو نہیں۔ جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، روز قیامت بقا کریں۔ مالک یوم الدین، الدین اس سے مراد دانا یدین عربی میں بدلہ، جزا، سزا، صلہ دینے کو کہتے ہیں۔ تو وہ دن جزا اور سزا کا دن، اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا۔ اللہ اکبر۔ جزا اور سزا میں ظلم نام کی چیز نہ، لا ظلم اليوم، اس دن ظلم نام کی چیز اس کا وجود نہ۔ جزا اور سزا کے پیمانے جدا جدا، ایک نیکی اس کے بدلے میں ایک نیکی نہیں، کہ اللہ کی شان کے شایع ہی نہیں۔ وہ چاہیں ایک کے بدلے میں 10، چاہیں 700 تک، چاہیں آدھی کھجور کے بدلے میں پہاڑ کے برابر اجر و ثواب۔ جزا اور سزا میں ظلم نہیں، لیکن جزا اور سزا میں پیمانہ ایک نہیں۔ سزا جو کیا اسی کے برابر، اور چاہے تو شرک کے سوا سیاہ نامہ اور سفید کرے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو وہ کرے کسی کو پوچھنے کی مجال نہیں، اور ان کے سوا جو ہے اس سے وہ بعض فرص کا حق رکھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ حافظ ابن کثیر، اللہ کی ان پر بڑی رحمت ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا پورا قرآن کریم، اور کیا ہے قرآن کریم؟ بعض علماء نے فرمایا پورے قرآن کریم کا راز سورہ الفاتحہ، اور پوری سورہ الفاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ یا اللہ یہ راز ہمیں دے۔ عجب ہے یہ آیتیں کہنا، یا اللہ موت سے پہلے تب تک موت نہ آئے جب تک یہ آیت ہمارے نصیب میں نہ آئے۔ بہن بھائیوں اور ہم سب کی نسلوں کے نصیب،
ایاک نعبد، پہلے اس کا لفظی کچھ معاملہ سمجھنے کی حقیقی کوشش کرتے ہیں تو کچھ مزید بات مولا کریم کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایاک نعبد عربی میں اس کی جو اصلی ترکیب ہے، ساخت ہے، کنسٹرکشن کہتے ہیں، جو اس کی اصل بناوٹ ہے وہ اشوال رب نے بدل دی۔ دونوں جملوں، ایاک نعبد پہلا جملہ، ایاک نستعین دوسرا جملہ، جو اس کی ہم پنجابی میں بنتر کہتے ہیں، کپڑا جو بنتے ہیں، بناوٹ اسٹرکچر، وہ اللہ پاک نے تبدیل کر دی۔ اصل بناوٹ اس جملہ کی یہ ہوتی ہے نعبدو کا اور نستعینو کا۔ اللہ پاک نے کاف کو پہلے لیا اور اس کے ساتھ ایاک جوڑ دیا، تو جس جملہ میں صرف ایک معنی تھا اس میں دو معنی۔ نعبدو کا اس کا معنی ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے ترکیب بناوٹ ساخت کو تبدیل کیا تو ایک معنی تو پہلا تھا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرا معنی مزید آ گیا ہم آپ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وہی بات جو پہلے جملے، نستعین کا عام بناوٹ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پہلے کاف کو کیا، یا ساتھ میں آیا تو دوسرا معنی بھی آ گیا ہم آپ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ ان دو جملوں میں کیا ہے؟ ان میں سے جو پہلا جملہ ہے اس میں ایاک نعبد شرک سے کلی طور پر مکمل طور پر بیداری۔ شرک کیا ہے؟ اللہ پاک کی عبادت میں کسی کو، اللہ پاک کی صفات میں کسی کو، اللہ پاک کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرا۔ ایاک نعبد نے شرک کی کلی نفی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ شرک بہت بڑی لعنت۔ ایک اور چیز جو انسان کو بہت زیادہ تباہ و برباد کرتی ہے، ہماری پنجابی میں وہ پھنے کھائیں، میں بڑی شاید پیچھے ہوں، راستے کیا کہتے ہیں جی، راست سوڑے تھے میں چوڑا، راستے چھوٹے ہیں، میں بہت سمجھ نہیں آ رہی کہ گزروں کیسے۔ ہے یہ بیماری کے نہیں، یہ مصلے پر بیٹھنے والوں میں بھی ہے، سننے والوں میں، ممبر والوں میں بھی ہے اور اقتدار والوں میں، وہی بچہ جس پر رب رہا۔ ہمارا ایک بڑا فیشن ہے کہ ہم توپوں کا منہ دوسروں کی طرف کر دیں، نہیں اپنی طرف پہلے کریں، اللہ ہی بچا۔ بہت بڑی انوار صاحب ہے کہ نہیں، انوار صاحب ہے بیماری کے نہیں، نوجوان کہتے ہیں میرے جسم پہ ہاتھ نہ رکھنا۔ میں ایاک نستعین اس میں اپنی ذات کی نفی ہو گئی، میرے پاس آئی کچھ نہیں، میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔
میرے پاس کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اکبر. جب بندے میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو بندہ بن، اور جب بندہ بندہ بن جائے تو عرش والے رب کا مقرب بن. جتنا کوئی بندہ بندہ ہوگا عرش والے رب کے ہاں اتنا، اور جتنا کوئی بندہ بندے سے دور ہوگا، بندگی سے دور ہوگا، اتنا ہی ذلیل و خوار. یہ جو اللہ پاک کے ساتھ شرک کی نفی اور اپنی ذات کی نفی ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات. آئیے دو مقامات کی سیر کرتے ہیں. ایک وہی سورہ ہود، صفحہ نمبر 236 نکالیے، 236. سورہ یوسف علیہ السلام کے اوپر. قرآن شریف چاہیے؟ رانا صاحب جی قرآن شریف پہلے صاحب نہیں لے ایک قرآن پاک آیت نمبر جی آخری آیت 123 پیج 236. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ سے شروع کر کے ہمارا جو سبق ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. عبادت کن کی اور بھروسہ کن پر؟ تو باقی چیز رہ گئی. یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور تو کوئی ہے نہیں جس پہ آدمی بھروسہ کرے. کس پہ کرے؟ اسے اپنی زندگی پر کوئی قابو نہیں چلتا. بڑے سے بڑا خان صاحب لے آئے، بڑے سے بڑا بہت بہت بڑا مسٹر ایشیا یا مسٹر ورلڈ چیمپئن لے آئے، اپنا اسے پتا ہے، اس پہ بھروسہ کیا. سورہ المزمل میں آئیے آیت نمبر 9 غالباً صفحہ 575 575. رب المشرق والمغرب. سورہ المزمل آیت نمبر 9 577. ٹھیک ہے 577. اصل میں میرے پاس اور کی بات ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. مشرق اور مغرب کا رب کوئی معبود نہیں مگر وہ ایاک نعبد. سمجھ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ فاتخذہ وکیلا. ان کو اپنا وکیل بنا. دنیا کے وکیل ممکن ہے مخالف پارٹی سے مل جائے، اگر کوئی نہیں کی امید ہے تو انشاءاللہ وہ بیڑا غرق کر کے چھوڑے. فاتخذہ وکیلا. اصل وکیل، اصل اعتماد کے بھروسے کے لائق ذات باقی پتا نہیں. فاتخذہ وکیلا وإیاک نستعین. آئیے اپنے سبق کی طرف سے. یہ جو ایاک نعبد ہے وہ غور کیجیے. اچھی طرح میں آپ غور کر لیجیے. بعض لوگ اپنے خیال میں بڑے عقل مند، دانش مند، حکمت والے، سمجھ والے، وسیع الظرف، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے.
بات کر، نماز تو پڑھتا ہے، عبادت تو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنوں کی سختی ہے، خواہ خواہ ایسی باتیں سنتے ہیں کبھی؟ بھائی نہ تیری چلے گی نہ میری چلے گی، چلے گی قرآن والے رب، حدیث والے نبی پاک کا۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، عبادت کافی نہیں، عبادت کافی نہیں، اس کے ساتھ یہ لازم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ۔ مشرک تھوڑی عبادت کرتے، مکہ شریف کے مجاور اس سے اچھی تو مسجد ہے، اور مکہ شریف کے ایسے مجاور ایسا احترام کرتے کہ اپنے پاپوں، گناہوں، کرتوتوں کے باوجود کوئی ناجائز پیسہ اس مسجد پہ خرچ نہ کرے، آپ کمائی۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں حتیم بیت اللہ کا کچھ حصہ باہر ہے چھت کے بغیر، اس کا پس منظر پتہ کیا؟ انہوں نے کہا بیت اللہ بنانا ہے دوبارہ، کوئی ناپاک پیسہ، عثمان جی سمجھ آ رہی ہے؟ آج کتنے خان صاحب کل بھی نہیں تھے، اچھا اللہ پاک ان کے سفر میں برکت کرے۔ انہوں نے کہا کوئی ناجائز پیسہ نہیں ہوگا، آپ پیسے جمع کیے تو وہ اتنے ہی جمع ہوئے کہ نامکمل بیت اللہ تعمیر۔ انہوں نے یہ گوارا کر لیا کہ بیت اللہ کا سائز چھوٹا ہو جائے، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ ناجائز کمائی کا کوئی حصہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں ختم۔ کتنا احترام! اور جو لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ان کی خدمتیں کرتے اور اس سلسلے میں آپس میں مقابلے کرتے، لیکن خرابی کیا تھی؟ عبادت اللہ کی بھی اور ان کی بھی، یہ بھی تو بزرگ ہے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم ان کی کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے مقام میں قریب کر دے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا، بلا شبہ مشرک ناپاک ہیں، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، عبادت ناکافی نہیں بلکہ تباہ کر دیتی ہے، جبکہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سورہ الفاتحہ کا جس آیت شریفہ میں راز ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، ہماری نسلوں اولادوں کو اور پوری امت کو نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ اسی آیت شریفہ کے حوالے سے کچھ مزید ٹوٹی پھوٹی گزارشات حافظہ 10 میں جو کہ انشاءاللہ پیر کو ہوگا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ۔